بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے کو السلام علیکم۔ ہمارے پیغمبر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت با اخلاق، رحم دل اور ملنسار تھے۔ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، لوگ انہیں صادق اور امین کہتے تھے۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا اور امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار۔ دوستوں کو خوب نوازتے تھے، دشمنوں کے ساتھ بھی دوستانہ رویہ رکھتے تھے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کرنے جاتے، ضرورت مند کی مدد کرتے۔ کسی سے گفتگو کرتے تو بہت دھیان سے اس کی بات سنتے، اور جب تک بات مکمل نہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے تھے۔ پوری بات سننے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کہتے۔ کسی سے ملتے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام مصافحہ کرتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی بات کہتا تو اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے رخ نہیں پھیرتے تھے جب تک کہ وہ اپنی بات پوری نہ کر لے۔ مصافحہ میں بھی یہی معمول تھا کہ جب کسی سے ہاتھ ملاتے تھے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ واپس نہیں کھینچتے تھے جب تک کہ وہ خود اپنا ہاتھ واپس نہ کھینچ لے۔ اکثر غلام اور باندیا کسی برتن میں پانی لے کر آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ اس میں ڈال دیں تو وہ پانی برکت والا ہو جائے۔ سخت سردی کے دنوں میں بھی صبح کے وقت لوگ آتے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ملنساری کی وجہ سے تجارت میں بہت نفع ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں سے بڑی محبت سے پیش آتے تھے، کسی کی دل آزاری نہ کرتے، بلکہ اگر کوئی غمگین یا اداس ہوتا تو اس کی دل جوئی کرتے اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین و کافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اچھا سلوک کرنے کی تلقین کرتے۔ جنگ کے لیے اگر کسی لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرتے تو یہ تاکید ضرور کرتے تھے کہ جنگ میں دشمن کے بچوں، عورتوں اور بیماروں اور بوڑھوں پر رحم کرنا، انہیں قتل نہ کرنا۔ فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دشمنوں کو معاف کرنے کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتے اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ فرمایا کہ وہ جب میں طائف میں گیا تھا، وہ دن میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ دن تھا۔ میں جس قبیلے کے سردار کے پاس جاتا وہ میری دعوت کو قبول نہ کرتا اور مجھے دھکے دے کر نکال دیتا۔ طائف کا وہ واقعہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے لیے گئے تھے تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور جوان بچے لڑکے آپ پر پتھر مارتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں خون سے بھر گئی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا نہ دی بلکہ ان کے حق میں رحمت کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رات کی عبادت چھوڑی نہیں۔ اگر کبھی طبیعت ناساز ہو جاتی یا تھکن ہوتی تو نماز بیٹھ کر ادا کرتے تھے۔ مسجد نبی میں جگہ بہت کم ہوتی تھی، جو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے ان کے بعد جگہ باقی نہ رہتی، تو ایسے موقع پر اگر کوئی آ جاتا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات میں جو وصف سب سے زیادہ نمایاں اور جس کا اثر ہر موقع پر نظر آتا تھا وہ ایثار تھا۔ اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی اور ان میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عزیز اور محبوب تھیں۔ جب وہ آتے تو فرتے محبت سے کھڑے ہو جاتے، پیشانی کو بوسہ دیتے
اور اپنی جگہ پر بیٹھاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی غربت اور تنگ دستی کا یہ حال تھا کہ گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی، خود چکی پیستی اور خود ہی پانی کی مشک بھرتی۔ چکی پیستے پیستے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کنیزیں اور خدام تھے جو کہ کسی غزوہ میں سے آپ کے پاس آتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کنیز لیں، مگر انہیں حیا آ گئی اور وہ واپس چلی آئیں۔ اس واقعے کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو انہوں نے کہا، سب کنیز اور خدام تو تقسیم ہو گئے ہیں، اگر پہلے علم ہوتا تو تمہیں دے دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بیٹی، رات میں سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سویا کرو، اس سے تمہارے دین بھر کی تھکن دور ہو جائے گی۔ اس واقعہ میں ایثار کا پہلو تو ہے ہی، ساتھ ہی یہ بات بھی لائق توجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت کتنا پیارا تھا۔ ایک طرف بیٹی سے اس قدر محبت ہے اور دوسری طرف انہیں عیش و عشرت سے دور رکھ کر محنت و مشقت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم فرما رہے ہیں، اللہ پاک کا ذکر سکھا رہے ہیں اور ان کو آخرت کے لیے اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کا درس دے رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی اور فیاض تھے، غریب، مسکینوں، رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کو خوب نوازتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈھیر ساری بکریاں ہیں، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند بکریاں مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری بکریاں اس شخص کو دے دیں۔ اس شخص نے اپنے قبیلے میں جا کر اس سخاوت کی خوب تعریف کی اور قبیلے والوں سے کہا کہ تم سب اسلام قبول کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی ہیں کہ مفلس ہو جانے کا خوف نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی چیزوں میں بھی دوسروں کو شریک فرماتے تھے۔ کھانے کی کوئی معمولی یا تھوڑی سی چیزیں ہوتی تو اس میں سے بھی دوسروں کو حصہ عنایت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری خریدی، پھر اسے ذبح کروایا، اس کی کلیجی بھنوائی۔ جب کلیجی بھن کر تیار ہو گئی تو جو لوگ موجود تھے ان کو اس میں سے کھلایا اور جو موجود نہیں تھے ان کا حصہ الگ کر کے محفوظ کر لیا۔ آپ کی سخاوت اس درجے کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ آتا اسے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کیے بغیر آپ کو چین نہیں آتا تھا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے کہ آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول خیریت تو ہے؟ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جو 7 دینار آئے تھے وہ ابھی خرچ نہیں ہوئے اور شام ہو گئی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، اگر احد پہاڑ میرے لیے سونے کا بنا دیا جائے تو میں کبھی نہیں پسند کروں گا کہ 3 رات گزر جانے کے بعد میرے پاس 1 دینار بھی باقی رہے، یعنی 3 دن میں سب کا خرچ کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ کیسی سخاوت ہے! حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حیاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ شرم و حیا کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا سے ظاہر ہوتا تھا۔ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ بد زبانی نہیں کی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کا دل نہیں دکھایا، صرف مسکراتے تھے۔ قہقہ لگا کر ہنسنے کی عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق ہیں جن کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہر مسلمان کو کرنی چاہیے کہ پاکیزہ اور عمدہ اخلاق کے ملنے کی دعا بھی اللہ پاک سے کرنی چاہیے۔